چلیے آج ایک ایسی کہانی میں اترتے ہیں جو نسلوں سے سنائی جا رہی ہے، غریب کی بارش۔ ہم صرف اس کہانی کو سنیں گے نہیں بلکہ اس کے پردے کے پیچھے چھپے اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کردار اور تقدیر کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ کہانی صرف ایک کسان کی نہیں بلکہ انسانی فطرت اور اخلاقیات کی گہرائیوں کی ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی سوال، ایک ایسا سوال جس کے گرد یہ پوری کہانی گھومتی ہے۔ جب ہم رام دھن نامی ایک غریب کسان کے سفر کو دیکھیں گے تو یہ سوال بار بار ہمارے ذہن میں آئے گا کہ کیا واقعی ہمارا کردار، ہماری نیت اتنی طاقت رکھتی ہے کہ قسمت کا لکھا بھی بدل دے؟ تو چلیے کہانی کے پہلے حصے میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں ہماری ملاقات رام دھن سے ہوتی ہے، ایک ایسا کسان جس کے دل میں امیدیں ہیں اور آنکھوں میں ایک بہتر کل کے سپنے۔ وہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے اور ایک خوشحال مستقبل کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ذرا تصور کیجیے، کھیت لہلہا رہے ہیں اور گھر میں خوشیوں کا سماں ہے۔ رام دھن اپنے بچوں سے نئی کتابوں اور کھلونوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ اسے پورا یقین ہے بس اب مشکل کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اس منظر میں اس کی محبت اور اس کی امید صاف نظر آتی ہے، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک غیر متوقع طوفان آتا ہے اور سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ صرف فصل نہیں، اس خاندان کی ساری امیدیں بھی پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ ایک ہی لمحے میں خوشی گہری مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ تو اس تباہی کے بعد کیا ہوا؟ یہاں سے کہانی ایک نیا اور زیادہ مشکل موڑ لیتی ہے۔ اب منظر پر کہانی کا ولن آتا ہے اور رام دھن کی زندگی غربت کے اندھیروں میں اور گہری ڈوب جاتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو دکھاتا ہے کہ ایک آفت کیسے زندگی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں انسانیت اور لالچ کے درمیان اصل کشمکش۔ ایک طرف رام دھن اپنی آبائی زمین کے لیے التجا کر رہا ہے اور دوسری طرف ہے سیٹھ ہری رام کا پتھر جیسا جواب۔ یہ مکالمہ صاف دکھاتا ہے کہ سیٹھ کی نظروں میں انسانی جذبات کی کوئی قیمت نہیں، صرف کاغذ اور پیسہ معنی رکھتا ہے۔ تو اب ان کی نئی زندگی کیسی تھی؟ سوچئے، اپنے گاؤں سے نکال دیے گئے، ایک سادھو کی جھونپڑی میں پناہ لی، دن بھر لکڑیاں کاٹتے اور انہیں چند پیسوں کے لیے بیچ کر گزارا کرتے۔ لیکن اتنی مشکلات کے باوجود رام دھن نے ہمت نہیں ہاری، وہ اپنے خاندان کے لیے ڈٹا رہا۔ اور اسی مشکل وقت میں رام دھن ایک ایسی بات کہتا ہے جو اس کے کردار کی پوری ترجمانی کرتی ہے۔ مطلب صاف ہے، دولت، زمین، سب کچھ چلا گیا، لیکن جب تک خاندان ساتھ ہے ان کے پاس سب سے بڑی دولت موجود ہے۔ اصل خزانہ رشتے ہیں، پیسہ نہیں۔ چلیے اب آتے ہیں کہانی کے ٹرننگ پوائنٹ پر۔ یہاں سے رام دھن کا سفر ایک ایسا جادوئی موڑ لیتا ہے جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھلنے والا ہے جہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ سوچئے، رام دھن جنگل میں اور گہرائی میں جاتا ہے لکڑیوں کی تلاش میں، اور پھر وہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ تھکا ہارا وہ اچانک ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جو بالکل پراسرار ہے، ایک چمکتی ہوئی گھار، اور اس کے اندر ایک پورا سونے کا گاؤں جہاں کوئی انسان نہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے، یہ ایک کردار کی آزمائش ہے، یعنی ایک ایسا لمحہ جہاں ایک انسان کے فیصلے اس کی اصلیت ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس جادوئی گاؤں کے بادشاہ سے اس کی ملاقات قسمت کا کھیل نہیں بلکہ اس کی ایمانداری کا امتحان ہے۔ اور پھر بادشاہ جو کہتا ہے وہ اس کہانی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ خیرات نہیں، یہ تمہاری محنت کا انعام ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رام دھن کی نیکی اور اس کی ثابت قدمی کو پہچانا گیا ہے۔ صبر کا پھل، جیسا کہتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے۔ اب کہانی کا رخ ایک بار پھر پلٹتا ہے۔ ایک طرف ہے رام دھن جس سے دولت ملنے پر بھی عاجزی نہیں چھوڑی، اور دوسری طرف ہے سیٹھ جس کا لالچ اب اور بھی بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں دونوں کرداروں کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو رام دھن اس دولت کا کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، وہ سیٹھ کا قرض چکاتا ہے، اپنی زمین واپس لیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے اور کھانا خریدتا ہے، اور پھر ایک چھوٹا سا ایمانداری کا کاروبار شروع کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ایماندار ہی نہیں، سمجھدار بھی ہے۔ سیٹھ کو جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال ہے، آخر اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔
और इसी लालच में अंधा होकर वो रामधन का पीछा करने का फैसला करता है। लेकिन इस जादुई गांव का एक उसूल है, वो सिर्फ उन लोगों पर खुलता है जिनके दिल साफ हों, जिनकी नीयत में खोट ना हो। और सेठ का दिल, वो तो लालच से भरा हुआ था, उसके लिए वो दरवाज़ा कभी नहीं खुल सकता था। तो जब सेठ इस गार में दाखिल होने की कोशिश करता है तो उसे इनाम नहीं मिलता, बल्कि उसे पकड़ लिया जाता है और उसके लालच की सज़ा दी जाती है। जैसा बोया वैसा काटा। कहानी का ये हिस्सा हमें यही सबक देता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। चलिए अब कहानी के अंजाम की तरफ चलते हैं। यहाँ रामधन के किरदार को सबसे बड़ा और सबसे गैर मुतमक्के इनाम मिलने वाला है, क्योंकि नेकी कभी रायगा नहीं जाती, उसका सिला ज़रूर मिलता है, चाहे देर से ही सही। ज़रा देखिए रामधन के सफ़र को। कहाँ वो एक किसान था जिसने सब कुछ खो दिया था, फिर वो एक लकड़हारा बना, फिर एक छोटा सा कारोबारी, और फिर उसे सुनहरे गांव के बादशाह ने बुलवाया, और आखिर में उसे तख्त का वारिस चुन लिया गया। फर्श से अर्श तक का ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ उसकी ईमानदारी की वजह से था। और फिर आता है वो लम्हा जब उसे तख्त की पेशकश की जाती है। लेकिन क्यों? बादशाह कहता है तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से। और रामधन का जवाब देखें, वो कहता है मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और वादा करता हूँ कि हमेशा गरीबों के साथ खड़ा रहूँगा। उसे तख्त मिल रहा है, लेकिन वो अब भी उन लोगों को नहीं भूला जहाँ से वो खुद आया है। बादशाह बनने के बाद वो अपने बेटे को एक बहुत गहरी बात सिखाता है। वो कहता है हम बादशाह नहीं, हम लोगों के खादिम हैं। यानी असली हुक्मरानी ताकत दिखाना नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत करना है। क्या खूबसूरत पैगाम है ना? तो इस पूरी कहानी के बाद एक आखिरी सवाल जहन में आता है। कहानी कहती है कि वो सुनहरा गांव हकीकत है, लेकिन सोचिए, क्या वो वाकई कोई ऐसी जगह है जिसे ढूंढा जा सकता है, या फिर वो सुनहरा गांव हर इंसान के अपने अंदर होता है, जिसे वो अपनी ईमानदारी और मेहनत से बनाता है? इस सवाल पर गौर करने के लिए छोड़ते हैं।